السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ تو چونکہ سفر کے مہینے کے تعلق سے کچھ غلط اعتقاد اور نظریہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، انشاءاللہ اس نظریے کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی باتیں کہی جائے ان تمام باتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا رہا ہے، اس میں کچھ عقیدے ایسے تھے کفار و مشرکین کے جس عقیدے کے اوپر وہ لوگ جو عمل کرتے تھے وہ مکمل طور پر اسلام سے ہٹ کر کے باتیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ اب جو کفار جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی کیا کہتے ہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ ایمان جب قبول کیے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ ان کفار و مشرکین کے ایمان قبول کرنے کے بعد انہیں بتلایا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام عقیدے جو زمانے جاہلیت میں جن کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے تھے، الحمدللہ اسلام کی دولت مل جانے کی وجہ سے
دائرہ اسلام میں آ جانے کی وجہ سے ان تمام جاہلیت کے عقیدوں کو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا ان کے سامنے وہ عقائد اس وقت تک موجود تھے، اور آج بھی وہ تمام تر بیکار کے عقیدے ابھی بھی کفار و مشرکین کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسلمان جن کا مذہب سے جنہوں نے دوری بنا رکھی ہے، اسلامک مذہب کے اوپر جس کا چلنا یا جن کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انہیں دشوار نظر آتا ہے، جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور پھر جو پڑھے لکھے دینی اعتبار سے مسلمان ہیں ان کے ساتھ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح طور پہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چونکہ کفار و مشرکین کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے، اس لیے ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے بیکار کے طریقے آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں انہی عقائد کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ، ہم میں سے اگر کوئی مسلمان اس نظریے کا اور اس عقیدے کو لے کر کے یہاں پہ موجود ہیں تو یا اللہ تو اسے ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما، اور راہ راست پہ چلنے کی اور صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ ان عقائد سے دور ہیں، یعنی اسلامی عقائد کے اوپر جمے ہوئے ہیں، جاہلیت کے عقائد کو مکمل طور پہ چھوڑے ہوئے ہیں، ان سبھوں کے لیے بھی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان سبھوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم سبھوں کو احتیاط اور محتاط ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقیدوں کو اس طریقہ پر بیان فرمایا اور کہا سب سے پہلے لا عدوہ۔ عدوہ اس بیماری کو اور اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ غیروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگا کرتی ہے۔ اب چونکہ بعض مسلمان غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ اگر فلاں بیماری گھر میں کسی کو آ گئی تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بیماری گھر کے دوسرے آدمی کو بھی متاثر کرے اور اس کو بھی لگے۔ یہ عقیدہ آج تقریباً مسلمانوں نے اپنا بنا لیا ہے، جبکہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے کئی سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی قسمت کو، ان کی عمر کو لکھ دیا کہ فلاں انسان فلاں وقت میں پیدا ہوگا، ان کی قسمت کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں، اور یہ دنیا کے اندر اتنے سال زندہ رہے گا، اتنے دن زندہ رہے گا، اور فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں اس کی موت آئے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے اور اس تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ برحق ہے، جو بھی کچھ ہوگا وہ اسی حساب سے ہوگا جیسا اللہ نے چاہا ہے اور لکھا ہے، تو یہ جب عقیدہ اور ایمان ہمارا ہو گیا اور اس کے اوپر ہمیں مکمل طور پہ اپنی تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی تقدیر سے ہٹ کر کے بات کی اور یہ ہم نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کا اس طریقہ پر بیان کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تقدیر کو نعوذ باللہ نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھیے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا جو تقدیر اللہ نے
ہمارے لیے لکھی ہے اس کے اوپر جیسا ہم کتاب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی اپنی تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ہے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دیا ہے انسان کی تقدیر کے اندر، وہ جس طریقہ پر لکھا ہوا ہے وہ اسی طریقہ پر ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ارد گرد فرشتوں کو جمع کر رکھا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، کہ ان کے اوپر جب خطرہ کوئی مصیبت آتی ہیں تو فرشتے ان کی تقدیر کو پڑھتے ہیں کہ ان کی تقدیر کے اندر اگر وہ مصیبت آنے والی ہے تو پھر فرشتے ان کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن اگر وہ مصیبت ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر وہ مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر فرشتے ان پریشانیوں سے اس وقت میں ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں گاڑی سے جا رہے ہو، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی ٹکر کھا جاتی ہے، لیکن وہ صحیح سلامت اٹھ کر کے بچ جاتا ہے۔ بچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کن کے ذریعے سے؟ فرشتوں کو متعین کر رکھا۔ اس نے دیکھا کہ تقدیر کے اندر اس کے اندر ایکسیڈنٹ تو یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اسے نقصان پہنچے، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے، لہٰذا بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر انہیں بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس تقدیر کے اوپر ہم مسلمانوں کا ایمان پختہ ہونا اور یقین ہونا کہ اللہ نے یہ تقدیر لکھی ہے جو وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو بہرکیف میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو لکھا ہے کہ فلاں کو آئے گی، تو چاہے جائے کہ ہم کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بچا لیں، وہ بیماری آ کر کے رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا اپنے چرم پہ تھا، ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ گھر کا اگر کوئی بڑا بزرگ جو گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اگر ایسے وقت میں بیمار پڑا تو گھر والوں نے ان کی خدمت کی ہے بعض جگہ پہ، اور بعض جگہوں پہ ان کے گھر والوں نے اپنے اس مریض کو تنہا چھوڑ دیا کہ بھائی ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے۔ اس طرح کے کا نظارہ آپ سبوں نے 2020-21 کے اندر دیکھا ہے۔ اب میرے دوستو، اس وقت میں آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جائیے، ایسے ایسے لوگ اس وقت میں نظروں کے سامنے آئے جو اس مرض کے اندر مبتلا لوگوں کی بے حد جان و دل سے خدمت کی، اور وہ بیماری سے وہ متاثر نہیں ہوا، وہ بیماری اسے لگی نہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس بیماری سے بچنے کے لیے ماسک لگائے، ہاتھ کے اندر گلوز ڈالا، پاؤں کے اندر اس نے موزے لگائے، اور احتیاطی طور پہ اس نے اپنے آپ کو ایک الگ بند کمرے کے اندر بند کر لیا۔ جب بھی وہ نکلتا تو اکیلا نکلتا، مسجد میں بھی آتا تو مصلی الگ لے کر کے آ رہا ہے، ہر ایک چیز سینیٹائزر اپنے ہاتھ میں جیب میں لے کر کے چل رہا ہے، اور وہ جب بھی کسی انسان سے بات کر رہا ہے دوری اختیار کر رہا ہے، اور جب بھی کسی چیز کو چھوتا ہے فوراً سینیٹائزر نکالتا اور ہاتھ پہ لگاتا اور پھر اسے جو صاف کرتا۔ اتنا احتیاط کرنے کے باوجود ایسے لوگوں کو بیماری لگ گئی۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھر والے ہاسپٹل کے اندر ہیں، وہ آدمی اپنے گھر والوں کی خدمت جا کر کے، چونکہ نرس اور دوسرے ڈاکٹر بھی اس وقت میں ہاتھ اٹھا دیا تھا، گھر والے ہی جا کر کے خدمت کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا اسے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ وہ جا کر کے ہاسپٹل میں اپنے ماں باپ جو بھی ایڈمٹ ہے اس کی وہ دن بھر خدمت کر رہا ہے، رات میں اپنے گھر میں آ رہا ہے، مہینوں اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی قسمت میں اس بیماری سے بچنے کا لکھ دیا تھا، اس واسطے مریضوں کے درمیان میں رہنے کے باوجود وہ بیماری اسے لگی نہیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لا عدوہ، کوئی بھی بیماری اپنے آپ لگتی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس بیماری کو لگائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اونٹنی کے اندر ایک اونٹنی ایسی ہے جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، خارش کی بیماری اسے لگ گئی ہے، اس واسطے میں نے اپنی اس اونٹنی کو تمام اونٹنیوں سے الگ کر دیا ہے کہ کہیں اس کی یہ بیماری دوسرے اونٹنی کو بھی نہ متاثر کر دے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو متاثر ہرگز نہیں کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر ایک اونٹ کو بیماری لگی اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرے کو وہی بیماری لگی، پھر تیسرے کو وہی بیماری لگی، چوتھے کو وہی بیماری لگی، چوتھے کو بیماری لگی تیسرے کی وجہ سے، تیسرے کو بیماری لگی دوسرے اونٹنی کی وجہ سے، پھر دوسرے اونٹنی کو بیماری لگی پہلے اونٹنی کی وجہ سے، تو اب تم یہ بتلاؤ کہ پہلے اونٹنی کو کس وجہ سے بیماری لگی؟ جو پہلے اونٹنی بیمار پڑی اس کو خارشی بیماری لگی، اس کو کس وجہ سے بیماری لگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو پھر یاد رکھیں کہ جب پہلے اونٹنی کو بیماری اللہ نے دیا ہے تو دوسرے کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے، تیسرے اور چوتھے کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اونٹنی کو بیماری لگے گی وہ تمام اونٹنیوں کو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگا نہیں کرتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں اس بیماری کا لگنا لکھ نہ دے. لیکن ایک حدیث ہے میرے دوستو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کے اندر بیماری پھیل گئی ہو، دوسرے بستی والوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی کے اندر نہ جائے، یا پھر اسی طریقہ پر جزامی شخص جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو تم ان کے پاس بھی مت جایا کرو. تو یہاں سے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزامی شخص کے پاس جانے سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ تاکہ اگر تم جاؤ گے تو تمہیں وہ بیماری لگ جائے گی. یا پھر جس بستی یا جس شہر کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بستی میں جانے کا حکم نہیں دیا کہ تم اس بستی میں مت جاؤ، اور بیماری پھیلے ہوئے بستی سے کوئی آدمی محفوظ علاقے کے اندر بھی نہ آئے. ان سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر آنا جانا لگا رہے گا تو بیماری لگ جائے گی. لیکن میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے ایمان کو بھی دیکھا کہ مسلمانوں میں ایمان والوں کی جو تعداد قسم ہوا کرتی وہ 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. پہلے قسم کا ایمان والا وہ ہوتا ہے جن کا اعتقاد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی کائنات میں حرکت کرے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ ایک مسلمان جیتا ہے. یہ کامل و مکمل ایمان ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسرے قسم کا وہ مسلمان ہوتا ہے جو ذرا درمیانی قسم کا ہوتا ہے، شش و پنج کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور تیسرا قسم کا مسلمان اس کی ایمان کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے کان میں کچھ کہہ دے تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ کا حکام کیا ہے، بس وہ سوچے گا کہ ہاں یار صحیح بات ہے، فلاں آدمی گیا تھا پہلے تو صحت مند تھا، وہاں گیا جانے کے بعد بیمار پڑ گیا، اس واسطے ہم نہیں جائیں گے. تو اس طرح کے ایمان والے زیادہ تر لوگ ہمارے اندر موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ایسی صورت میں اگر جزامی شخص کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد اگر اس کے بعد تمہارے اندر وہ بیماری آ گئی تو تم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ اگر میں ان شخص کے پاس نہ جاتا تو یہ بیماری بھی مجھے نہیں لگتی. جبکہ بیماری کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمہاری قسمت کے اندر اللہ نے بیماری اگر لکھ دی ہے، تم نہیں بھی جاتے پھر بھی وہ بیماری تمہیں لگتی. اب تم جانے کی وجہ سے لگ رہی ہے، تمہیں وہ بیماری لگ گئی ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا اعتقاد و بھروسہ تقدیر کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے، بلکہ تمہیں لوگوں کے ماحول کے اوپر تم نے اپنے اعتقاد و بھروسے کو بنا لیا ہے. کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
کہ بیماری چھوا چھوت نہیں ہوتا، کسی کے پاس جانے یا نہ جانے سے بیماری کے لگنے اور نہ لگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے نہ لگنا تو نہ لگے گا، لکھ دیا ہے لگنا ہے تو اب اسی صورت میں تم کہیں بھی رہیں گے وہ بیماری تمہیں لگ کر کے رہے گی۔ اب اگر تم بیمار شخص کے پاس جائیں گے، جزامی شخص کے پاس جائیں گے، پھر وہ بیماری لگی تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ان کے پاس جانے کی وجہ سے لگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ ایسے شخص کا ہرگز نہیں ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس مت جایا کرو۔ اور پھر جس محلے یا بستی یا شہر کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہا گیا کہ تم اس ماحول کے اندر، اس بیمار زدہ علاقے کے اندر مت جاؤ، یا پھر وہاں کا آدمی کسی محفوظ علاقے کے اندر نہ آئے۔ اگر کسی کے وہاں پہنچنے سے بیماری اسے لگ گئی تو کہا یہ جائے گا کہ یہ آدمی وہاں گیا اس واسطے بیماری لگی، نہ جاتا تو نہیں لگتی۔ اگر وہاں کا کوئی شخص ادھر آ گیا اور آنے کے بعد اس محلے والوں کو بیماری لگ گئی تو یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا تھا، تعاونی علاقے سے آیا تھا، بیمار زدہ علاقے سے آیا تھا، ان کے آنے کی وجہ سے دوسرے علاقے کے اندر بھی بیماری پھیل گئی۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمان ایسا کہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا کہ جب ایسا تعاونی علاقہ ہو مت جاؤ، کسی کو مت آنے دو، اپنی اپنی جگہ پہ محفوظ طریقہ پر رہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسروں کو لگتی ہے، ہاں البتہ احتیاط ضروری ہے۔ جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں کا ایک قانون ہے کہ بھائی اس بیماری کے اندر ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، تو اب اس قانون کے اوپر ہمارا عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اعتقاد و بھروسہ اللہ کے اوپر بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم اعتقاد و بھروسہ اللہ کے اوپر کرتے ہوئے اگر ہم قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر قانون کی گرفت سے ایسے لوگ بچ بھی نہیں پائیں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں شریعت کیا کہتے ہیں مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے شریعت کے اندر مداخلت اگر نہیں ہوتی ہے تو ایسے قانون کے اوپر عمل کرنا ہر ذمہ دار مسلمانوں اور ہر ذمہ دار ناگرک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قانون کے اوپر وہ عمل کرے۔ بہرے کیا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارا ایمان کس طریقہ پر پختہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف جائیے۔ جس رات میں آپ کو نکلنا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ یہ مکہ کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی فلاں کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، اس واسطے میں جا رہا ہوں، لیکن رات ہمارے بستر پہ آپ کو آرام فرمانا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد یہ امانتیں جن کی ہے ان تک آپ کو پہنچانا ہے اور پھر مدینے کی طرف آنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسا ہی کیا، صبح بیدار ہو کر کے تمام لوگوں کا جن کی امانت تھی وہ دے دی اور پھر ہجرت آپ نے وہاں سے کیا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ علی کرم اللہ وجہ مجھے یہ بتلائیے کہ وہ رات آپ نے کس طریقہ پر گزاری کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے ننگی تلوار لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مقدسہ کو گھیرا ہوا ہے، ان تلوار کے سائے میں آپ جو ہے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو بے چینی کے اندر نیند بھی نہیں آئی ہوگی، کس طریقہ پر آپ نے کروٹیں دے کر کے رات کو بتائی ہے، ذرا بتلائیے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو اپنے ایمان کو جو بتلایا ہے اور ایک یقین و اعتقاد جو اللہ کے اوپر محمد رسول اللہ کے اوپر تھا، وہی اعتقاد وہی یقین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر آج پیدا ہونا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہو کر کے اس رات کو گزارا اور سکون کی نیند میں سویا ہوں، ذرہ برابر مجھے موت کا ڈر اور غم نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ آج کی رات تم میری بستر پہ آرام فرماؤ، صبح اٹھ کر کے یہ چیزیں جو امانت کی ہے فلاں فلاں کو دے دینا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت، قرآن کریم کی وہ آیت مجھے یاد آ گئی جو اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے کہا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ رات تمہیں بستر پہ سونا ہے، صبح اٹھ کر کے امانتیں پہنچانا ہے، جب ہی میں سمجھ گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رات میں بستر پہ سوؤں گا، کوئی آدمی یا کوئی چرند و پرند یا جانور مجھے تکلیف ہرگز نہیں پہنچا سکتا، میں زندہ سلامت اس وقت تک رہوں گا جب تک دشمنوں کے یہ امانت کو میں دشمن تک پہنچا نہ دوں۔ اس واسطے میں آرام و سکون سے سویا۔ تو وہ اعتقاد ہم مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگے گی ہرگز نہیں جب تک اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ نہ دیا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو تقویت بخشیں اللہ کو یاد کر کے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا صفر، کہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور 13 تاریخ تک موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس واسطے کفار و مشرکین ان 13 دنوں کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کیا کرتے تھے، کوئی شادی بیاہ کا پروگرام نہیں کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی خیر کا اچھا کام وہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ صحابہ کرام جب پہلے ایمان نہیں لائے تھے تو انہی ماحول میں تھے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی نے جب آپ کو تعلیم دی تو فرمایا لا سفر، سفر کے تعلق سے جو تمہارا عقیدہ پہلے تھا وہ نہایت ہی غلط تھا۔ یہ تمام چیزیں اگر قسمت میں اللہ نے لکھی ہے تو ہو کر کے رہے گی، ورنہ کسی بھی مہینے کسی بھی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس واسطے کسی بھی دن اور مہینے کے تعلق سے ہمیں برا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اپنے حق میں اچھا سوچنا چاہیے۔ ہم اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حق میں اس چیز کو، اس مہینے اور دن کو انشاءاللہ اچھا کر دے گا۔ تو یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن جو لوگ کفر کے اندر رہے تو وہی عقیدہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے وہی عقیدہ ہمارے اندر چلا آ رہا ہے، اور جو وہ کفار کہتے ہیں وہی مسلمان بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، بات اور زیادہ ہے، انشاءاللہ ماں بقیہ بات آنے والے جمعہ کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔